بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر۔ صلوات۔ آپ سوانح پڑھیں امام کی تو آپ کو ملے گا کہ امام قید میں بھی رہتے تھے، لیکن جس سے جو وعدہ کرتے تھے کہ ہم تمہیں فلاں مقام پر اس وقت ملیں گے، تو قید میں ہونے کے باوجود اس شخص سے وہاں ملتے تھے۔ قید ان کا راستہ نہیں روک سکتی تھی۔ اور کتنے دربانوں کو مقرر کیا گیا کہ یہ جو قیدی ہے اس پر حد سے زیادہ ظلم توڑو، اور جب دربان مقرر ہو جاتا تھا تو پھر خلیفہ وقت 2-3 دن بعد آ کے دیکھتا کہ یہ دربان کیا سلوک کر رہے ہیں، کتنا ظلم کر رہے ہیں، تو دیکھتے کہ دربان بجائے اس کے کہ ظلم کریں، بجائے اس کے کہ ان پر مصائب ڈھائیں، وہ ان کے سامنے 2 زانو ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی ظالم امام کے سامنے ظالم نہیں رہتا تھا، کوئی مصائب، کوئی ظلم، اس طرح اپنی طرف مائل کر لیتے تھے، اس طرح۔ تو ایک مرتبہ ہوا کہ خلیفہ کے استبل میں ایک بہت خوبصورت گھوڑا آیا۔ اب اختیار دیکھیے آپ کہ وارث کون ہوتا ہے اور محافظ کون ہوتا ہے، کتاب کا وارث ہونے کا کس کو حق ہے، اور منصوص من اللہ کون ہوتا ہے، اور اللہ کا خلیفہ کیسا ہوتا ہے کہ اس کو پوری کائنات کا کنٹرول دے کے اللہ بھیجتا ہے، کہ اس لیے کہ اس کو کسی ایک علاقے کا انتظام نہیں سنبھالنا بلکہ پوری کائنات کا انتظام سنبھالنا ہے۔ امام کسی ایک علاقے کا امام نہیں ہوتا بلکہ پوری کائنات کا امام ہے۔ بس آخر ایک معجزہ سناؤں اور آپ کی زحمت تمام اور آپ کے لیے دعا، کہ ایک گھوڑا خوبصورت خلیفہ کے پاس آیا اور خلیفہ اس پہ چاہتا تھا کہ بیٹھے، لیکن وہ گھوڑا اپنے اوپر کسی کو سوار ہونے نہیں دیتا تھا، نہ زین کسنے دیتا تھا، نہ لجام لگانے دیتا تھا، نہ لگام لگانے دیتا تھا، نہ رکاب ڈالنے دیتا تھا، نہ زین کسنے دیتا تھا، بدک جاتا تھا اور لاتیں مارتا تھا اور اس سوار جو ہونا چاہتا اس کو زخمی کر دیتا تھا۔ تو ایک مرتبہ امام کو بلایا گیا اور مشورہ دینے والے نے مشورہ دیا کہ یہ وہ وقت ہے کہ بس بہانہ بن جائے گا کہ امام کو بلا لو، اور یہ گھوڑا تو بدکتا ہے، امام سے کہو کہ اس گھوڑے پر سوار ہو جائیں، یہ گھوڑا بدکے گا، ان پر حملہ کرے گا، اس طرح امام کو مار ڈالیں گے ہم، اور بہانہ بھی مل جائے گا۔ امام کو بلایا گیا۔ اب لکھا یہ ہے کہ جیسے امام داخل ہوئے تو کہا کہ یہ گھوڑا دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ سواری کریں۔ امام آگے بڑھے۔ لکھا یہ ہے کہ گھوڑے کی نظر جیسے امام پر پڑی تو اس کے جسم سے پسینہ نکلنا شروع ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکا لی اور امام کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا، گویا کہہ رہا ہو کہ میں آپ ہی کے لیے تو آیا ہوں۔ اس طرح ہر مخلوق پر کنٹرول، دنیا پر کنٹرول، نظام کائنات کی زمام ان کے ہاتھ میں، ہر چیز پر اختیار، لیکن اختیار ہونے کے باوجود کبھی اپنا اختیار استعمال نہیں کیا۔ ابھی پہلی مجلس میں یہی کہہ رہا تھا کہ اتنے صاحب اختیار ہونے کے باوجود کسی منزل پر بھی اپنا اختیار بھیجا استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ دیکھیے علی کا ایک قول ہے، اس قول کے زاویے سے ان کی حیات کو دیکھیے گا، اور میں جو لفظ کہہ رہا ہوں کہ اختیار کو استعمال نہیں کیا اختیار ہونے کے باوجود، علی نے ایک عجیب و غریب جملہ کہا کہ معاف کرنے کا حق صرف اس کو ہے کہ جو سزا دینے پر قادر ہو۔ عجیب بلیغ جملہ ہے۔ تو اختیار رکھتے ہیں، اختیار پر قادر ہیں، تو اختیار رکھنے کا بھی حق اس کو ہے کہ جو بیجا اختیار استعمال نہ کرے۔ صاحب اختیار ہے لیکن کبھی بیجا اپنے اختیار کا استعمال نہیں کیا، اور کس لیے نہیں کیا؟ اس لیے کہ ابھی عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ منزل ہے کہ رحمت للعالمینیت کی منزل ہے، یہ وارث رحمت للعالمین ہے، تو کبھی خلق پر، امت پر بیجا زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنی سیرت سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ قدم قدم پر وہ کیفیت تھی کہ اگر اختیار استعمال کرتے تو اس وقت دنیا کا طبقہ اس صورت میں نظر نہ آتا کہ جیسا ہے، لیکن کبھی اپنا اختیار بیجا استعمال نہیں کیا۔
اور یہ پوری مشنری کی اس بات پر توجہ مرکوز رہی کہ ان کو معلوم تھا کہ اس امام کے صلب میں ایک امام ہے کہ جو وہ امام ہے کہ جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ظالموں کا قلع قمع کرے گا، سب کو تہہ تیغ کرے گا۔ تو اب یہ ڈرتے تھے اور انتظام یہ کیا کہ اس بچے کی ولادت نہ ہونے پائے، امام عصر کی ولادت نہ ہونے پائے۔ بڑے بڑے دربان متعین کیے، بڑی بڑی خائنہ عورتیں بھیجیں کہ جو دیکھ کے آئیں کہ کہیں آثار ولادت تو نہیں ہیں، لیکن اللہ جس امر کو کرنے کا سوچ لے تو وہ امر ہو کے رہتا ہے، اللہ کے امر کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو امام جب وہ وقت آیا کہ زہر دے دیا گیا اور امام کا بدن نیلا ہو گیا، تو پھر امام نے وصیتیں کرنا شروع کی اور اپنے اصحاب کو بتایا کہ دیکھو، پوچھا اصحاب نے کہ آپ کے بعد امامت کا وارث کون ہوگا، منصب امامت پر کون ہوگا؟ تو کہا کہ وہی ہوگا کہ جو مجھے غسل دے گا، جو مجھے کفن پہنائے گا، جو میری نماز جنازہ پڑھائے گا، بس دیکھ لینا کہ وہی میرے بعد منصب امامت پر فائز ہوگا۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ جب جنازہ تیار ہو گیا تو ایک 5 برس کا بچہ آگے بڑھا اور اس نے جنازے کی نماز پڑھائی، اس لیے کہ معصوم کو معصوم ہی غسل دیتا ہے، معصوم ہی کفن دیتا ہے، اور معصوم کی نماز جنازہ معصوم ہی پڑھاتا ہے۔ اور جو معصوم اس دنیا سے گیا ہے، خدا کی قسم سوانے اٹھا کے پڑھ لیجئے، ہر معصوم کی آخری وصیت یہ تھی اپنے آنے والے نمائندے سے، اپنے آنے والے وارث سے جو وصیت کرتا تھا جانے والا، وہ یہی کہتا تھا کہ بیٹا کبھی میرے جد کی حسین کی عزاداری سے غافل نہ ہونا۔